تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ آج کل آپ سبھی احباب جانتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کو آگے فوراً پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، فوراً آگے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے یہ تحقیق نہیں کی جاتی کہ یہ بات درست بھی ہے یا نہیں۔ تحقیق میں جاتے ہی نہیں، اتنی محنت کرتے ہی نہیں کہ چلے ہم کسی سے پوچھ لیں یہ جو بات مشہور ہو رہی ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ ویسے ہی اس کو پھیلایا جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو حدیث کہا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ اور پھر بعض وہ لوگ جو امت کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، امت ان کی باتیں لے کر ان پر عمل کرتی ہے، ان کو اس معاملے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں، آپ یہ حدیث پہلے سنیے تو پھر میں اس کی وضاحت فرماتا ہوں۔ ہم ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں، جب چلے جائیں پھر قدر ہوتی۔ یہ بازاروں میں نہیں ملتے، ان کا کوئی مول نہیں ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہماری ہر غلطی پہ وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم سے برداشت ہوتے۔ میں اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ 10 سال ہو گئے، ان کی وفات کے بعد جو کتاب لکھی تھی میں نے کہا چلو لوگوں کے لیے مسائل بھی لکھ دوں، حدیثیں لکھنے بیٹھا۔ پہلی مرتبہ اس موقع پہ میں نے وہ حدیث پڑھی، اتفاق سے اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے، اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہم سمجھتے ہیں کسی کو قتل کر دینا، غیبت کر دینا، زنا کر لینا، شراب پی لینا ہے، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں تھا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ماں باپ بلائیں اور میں کہہ دوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ۔ اور ہم نے یہ کتنی بار کیا ہوگا؟ ہم تو آرڈر چلاتے، ماں کو کہہ دیں گے صبح اتنے بجے مجھے ناشتہ چاہیے، میرے کپڑے چاہیے، میرے دوست آ رہے ہیں، یہ پکنا چاہیے۔ ماں یہ نوکر ہے؟ اگر باپ آپ کی کو کرے تو آپ کہتے ہیں تو نے کیا کیا؟ تیرے باپ نے بھی تو تیرے ساتھ کیا تھا، یوں آگے بات کرتے ہیں۔ یہ گھروں میں خرابیاں اسی لیے آئی ہیں کہ تربیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیہقی شریف میں حدیث موجود، فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں میرا نام لے کر بلاتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس جاتا۔ کتنا بڑا پیغام میرے آپ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام مزاج میں تیزی تھی، اونچی بول لیتے تھے، جب جاتے تھے کوہ طور پر کلام کرنے ماں پیچھے مصلی بچھا لیتی تھی۔ یا اللہ میرے موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، بات کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ نبی تھے وہ، معصوم، ماں ہوتی ہے، دعا کر رہی ہے، ماں کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، غیب سے آواز آئی آج ذرا ہوش سے بات کرنا، پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی۔ اب پہچانو ہمارے گھروں میں بے برکتی اسی لیے ہے کہ ہم نے ماں باپ کی قدر بلا دی۔ جی آپ نے یہ بات سن لی کہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میری والدہ مجھے پکارتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کر آ کر ان کو جواب دیتا، یا مختلف الفاظ کے ساتھ جیسے بعض واعظین یہ بات بیان کرتے ہیں۔ تو اب اس کو حدیث کہنا ہی درست نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ جو اس فن کے بہت بڑے امام ہیں، ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت من گھڑت ہے، اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں یہ روایت من گھڑت ہے۔ اور اس کا جو روایت کرنے والا جو راوی ہے ابو خلف یاسین بن معاذ، اس کے بارے میں محدثین نے جرا کے بڑے شدید الفاظ استعمال کیے ہیں۔
بعض نے اس کو منکر الحدیث کہا، امام نسائی نے اس کو متروک کہا، علامہ ذہبی نے، علامہ بیہقی نے خود اس کو متروک کہا ہے، اور پھر امام ابو زرع رحمہ اللہ بھی اس کو متروک الحدیث کہتے ہیں، اور حاکم نیشابوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ من گھڑت روایتیں نقل کرتا تھا اور ان کو آگے پھیلاتا تھا، اور ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سکہ راویوں کی طرف منسوب کر کے روایتیں گڑھتا تھا، حالانکہ ان روایتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جو اس نے گڑھ کر پیش کی ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے پاس اگر کوئی ایسی بات پہنچے، پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں، پھر اس کو آگے پھیلایا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جو بات اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر وعیدات موجود ہیں، وہ آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا وعیدات ذکر کی ہیں جو اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ بات منسوب کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی باتوں کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ آپ کے پاس اگر کوئی آتی ہے، اس کو اگر حدیث کہہ کر پھیلایا جا رہا ہے، پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کریں، پھر اس کو آگے پھیلایا کریں۔ تو عموماً جو مقتدا حضرات ہیں، جو پیشوا حضرات ہیں، لوگ جن کی بات سنتے ہیں، جن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو اس معاملے میں زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔